اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر اور تیر و تلوار سے دیا، اور قلعہ کا رئیس اعظم مرحب خود بڑے تنتنا کے ساتھ نکلا، سر پر زرد رنگ کا یمنی ڈھاٹا باندھے ہوئے اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے۔ رجز کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملہ کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں رجز کا یہ شعر پڑھا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرحب نے بڑے تمتراق کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرحب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور سے تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا مغز کٹا، اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا اور مرحب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرحب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفوں کی صفیں الٹ گئیں اور یہودیوں کے مایا ناز بہادر مرحب، حارث، اسیر، عامر وغیرہ کٹ گئے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ قموس کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ بے شک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور یہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے قبل اسلام یہودیوں اور مشرکین کی گٹھ جوڑ سے نزع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزع سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ قموس 20 دن کے محاصرہ اور زبردست مار کا آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔